Okay, so directly coming to a conclusion, this is the last paragraph of your essay اور کنٹینیوس پیراگراف ہوتا ہے جو کہ نارملی اس کی لینتھ جو ہے دیٹ از 75% آف یور انٹروڈکشن. اگر انٹروڈکشن آپ کی 1.5 پیج پر ہے لائک 1.5 پیج، سو آپ کی جو کنکلوژن ہے وہ 1 پیج سے کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سو اٹس اے بٹ بریفر دین دا انٹروڈکشن. اور چونکہ یہ بالکل لاسٹ پیرا ہوتا ہے تو یہاں نہ تو آپ نیا آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں کہ دس از جسٹ ریکیپیچولیشن آف وٹ یو ہیو سیڈ ان یور ایسے. سو کنکلوڈنگ اسٹائل میں آپ اس کو لکھتے ہیں. وہاں پر آپ اس طرح لکھتے ہیں کہ لائک انٹروڈکشن میں آپ لکھتے ہیں دا فرسٹ فیکٹر آف اکنامک ڈاؤن فال از دس، دا سیکنڈ از دس. تو اس طرح لکھتے ہیں یہاں پر نیومرس فیکٹر ریزلٹڈ ان ڈاؤن فال آف دس اکانومی. سو اس طرح کنکلوڈنگ اسٹائل میں آپ لکھتے ہیں. یا وہاں پر لکھتے ہیں سم پولیٹیکل فیکٹرز resulted in derailment of democracy. Also, the economy proved to be one of the reasons which resulted in stagnation of political process. So let's say you are talking about a topic one by one. یہاں پر آپ اس طرح لکھتے ہیں کہ ملٹیپل فیکٹرز انکلوڈنگ پولیٹیکل اکنامک ریزلٹڈ ان دس. سو اس کو کنکلوڈنگ اسٹائل میں لکھتے ہیں کنکلوژن میں. ٹھیک ہے، وہاں پر اس طرح نہیں لکھتے دیٹ یو آر انیشیٹنگ سم تھنگ، یو آر گیونگ سم تھنگ نیو آئیڈیاز. سو اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور اس کی جو جس طرح میں نے انٹروڈکشن کہا تھا کہ وی نارملی اسٹارٹ ود دا پیٹرن، جو میرا اسٹائل ہے دیٹ از جنرل ٹو اسپیسیفک. یو اسٹارٹ ایٹ اے براڈر لینتھ اینڈ یو نیرو اٹ ڈاؤن ٹو یور تھیسز. یہاں پر آپ ڈائریکٹلی اپنے تھیسس سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ کیا تھا، آپ نے آرگومنٹس کیا ڈسکس کیے، اینڈ what are the way forward and a positive note, a ray of hope. ٹھیک ہے، آپ ایک ہوپ دیتے ہیں that yes, Pakistan will overcome this problem with the passage of time through some, practicable or practical measures, and the day is not for that Pakistan will march in the path of progress. So اس طرح کچھ پازیٹیو نوٹ دے دیتے ہیں like a ray of hope. ٹھیک ہے، سو ایک امید دیتے ہیں کہ ہاں ایشوز ہے، یہ ایشو پر ہم نے ڈسکشن بھی کی، وے فارورڈ بھی دے دیا، بٹ وہ دن دور نہیں کہ اس طرح ہوگا یہ لائک وی ول اوور کم دس پرابلم. ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا اباؤٹ دی انٹروڈکشن، بٹ وداؤٹ پریکٹیکل ایگزامپل اٹ از ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ جسٹ تھیوریٹیکل اسٹف. So that's why I try to focus on something practical in my slides. So یہ سلائڈز بھی میں اس لیے شیئر کرتا ہوں. ایکچولی وہ جو میں نے میسج کیا تھا گروپ میں کہ میں سلائڈ شیئر نہیں کروں گا بیکاز آئی گیٹ ڈس اپوائنٹڈ بائی سینگ دا نمبر آف ممبر. جب وہ گروپ جوائن کر رہے تھے سو دے سیڈ وی آر ڈیزرونگ اینڈ دس اینڈ سیریس. ٹھیک ہے، سب نے انٹروڈکشن اچھا لکھا، لیکن آؤٹ آف 230 اسٹوڈنٹس I just get 36 including me. ٹھیک ہے، سو دس از ریئلی unfortunate کہ ہم سیریس نہیں لیتے and this is the level of our commitment. So اس لیے میں نے کہا جو سیریس ہے لائک جو سیریس ہی نہیں ہے سو وہ اپنا کام کرے. why they have access to my slides and جو فائل ہے میری ایفرٹ ہے تو وہ ڈیزرونگ لوگوں کو پہنچنی چاہیے، اور ان کے میں اسائنمنٹ چیک کروں رادر دین کہ کوئی رینڈملی مجھے اسائنمنٹ بھیجے. لائک آئی ایم سو مچ فری کہ ان کی اسائنمنٹس میں چیک کروں گا اور وہ مجھے یہ 1 گھنٹہ اپنی بینیفٹ کے لیے نہیں دے سکتے. سو دیٹس وائی آئی گیٹ ڈس اپوائنٹڈ. اچھا، سو دس از لائک اے فارمیٹ آف انٹروڈکشن. دا ایسے ٹاپک از کہ پاکستان از رچ ان نیچرل ریسورسز بٹ پور ان مینجمنٹ. سو ایک ٹاپک تھا، ایزی تھا، بٹ اس کو ٹیکل کرنا اٹ ریکوائرز اسکلز. تو اب اس کی جسٹ ہم انٹروڈکشن لکھتے ہیں. سو ایگزامینر جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا سو یو گیو سم کائنڈ آف کیو سائنز کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ اس کا کنکلوڈنگ پیراگراف ہے، یہ اس کے کنکلوژن ہے اسے کا. سو فار دس ریزن وی نارملی پٹ سم کائنڈ آف جو ہے ڈسکورس مارکر یا کنیکٹرز، جس طرح یہاں میں نے یوز کیا ہے ان اے نٹ شیل.
سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب ڈسکشن کو سمرائز کر رہے ہیں. سو دس از کنکلوژن. یہاں ایگزامنر کو پتہ چل جاتا ہے. سو کنکلوژن ہم اس طرح اسٹارٹ کرتے ہیں ان اے نٹ شیل یا ہنس یا دس یا ان شارٹ the sum and substance of the matter is that Pakistan. ٹھیک ہے, اس طرح ہم لکھتے ہیں. So in a nutshell, Pakistan is a resource rich country, but due to mismanagement and severe leadership vacuum, it has yet to fully explore its potentials. ٹھیک ہے, یہ میں نے بالکل وہ تھیسس لکھ دیا اپنا دوسرے ورڈز میں. لائک ایگزیکٹلی تو آپ نے نہیں لکھنا, لیکن آپ کا جو مطلب ہے کہ میرا یہ خیال ہے پاکستان میں ریسورسز تو زیادہ ہے, بٹ مینجمنٹ اور لیڈرشپ ویکیوم کی وجہ سے ابھی انہوں نے پوٹینشیل جو ہے, اس نے پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنی ہے فلی کمپلیٹلی. اچھا, جب آپ نے تھیسس اپنا ریفریش کر دیا, دوسرے الفاظ میں لکھ دیا, دین یو ہیو ٹو ریفریز یور مین آرگومنٹس کہ آپ نے ڈسکس کیا کیا ہے. تو آپ نے لازمی اپنے آؤٹ لائن میں, اپنے پورے ایسے میں وہ چیزیں ڈسکس کی ہوگی. پاکستان میں تو ٹھیک ہے ریسورسز زیادہ ہے, بٹ مینجمنٹ یا کیا ایشوز ہے. So rephrase your arguments in concluding expression like you mentioned corruption. Like آپ کے arguments یہ تھے کہ corruption remained a serious issue that hampered utilization of resources. Lack of vision was your second point. پہلے corruption, second lack of vision, third technological backwardness اور leadership crisis. یہ تین چار لیٹ سے آپ نے arguments دیے تھے اپنے ایسے میں یا آؤٹ لائن میں. So now آپ اس کو concluding way میں کس طرح لکھیں گے؟ Multiple factors including corruption, leadership crisis, technological reliance on others, remained a barrier to optimally get advantage of the available resources. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کنکلوڈنگ وے میں لکھ دیا کہ اس کو مرج کر لیا کہ یہ کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکسپلوئٹ نہیں کر پائے اپنے ریسورسز. نا آپ نے آرگومنٹ ڈسکس کیے. اب آپ اگر وے فارورڈ ہے, سو لائک ایک ایسے ہے کہ لائک اس میں بھی وے فارورڈ بن جاتی ہے کہ کیا آپ وے فارورڈ دیتے ہو. ہاؤ شوڈ وی اوور کم دیز پرابلمس جو کہ ہیمپر کر رہے ایکسپلوٹیشن آف جو نیچرل ریسورسز ہیں. سو لازمی آپ نے ایک وے فارورڈ دی ہوگی, اس کو یہاں ریفریش کر کے لکھ دیا, اس میں جو امپورٹنٹ 3-4 لکھتے. اچھا, سو وہ کس طرح ہم لکھیں گے؟ لیٹ سے کہ ہم نے لکھا تھا کہ اس میں کیا کیا تھی, لائک ٹھیک ہے. After mentioning the key arguments, give a positive hint encompassing major points of your way forward. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لکھ دیا. The need of the hour is to realize the importance of the potentials Pakistan have and exploit it to march on the road of progress. اب یہاں آپ کچھ نہ کچھ ڈسکشن کر سکتے ہیں. Future generation will judge us harshly if the rulers harshly if they failed to perform their duties. The defining factor of every developed country is nothing but utilization of its available resources, whether these are human or natural resources. پاکستان کین فالو سوٹ کہ پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے. سو یہاں تھوڑی سی آپ کو اسکوپ مل جاتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ لائک آپ نے اپنا تھیسس دے دیا, آپ نے اپنے 2-3 مین آرگومنٹس کو لکھ دیا کنکلوڈنگ سٹائل میں, اور پھر آپ نے لیٹ سی کے وے فارورڈ آپ نے دیا ہے. سو اس کو آپ کسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے, یا they have to realize the importance of taking time reasonable and timely decisions to overcome its economic crisis and utilize the available resources for their betterment and development. So اس طرح آپ نارملی وے فارورڈ کو کنکلوڈنگ سٹائل میں اس طرح لکھتے ہیں. سو وہ آپ نے دے دیا. یہاں پر آپ ایک پازیٹیو سائن بھی دیں گے, لائک یہاں ہم نے the defining factor of every developed country is nothing but utilization of its available resources, whether these are human or natural resources. پاکستان can follow suit کہ پاکستان بھی یہ کر سکتا ہے. The time is not for, this is the positive note, the time is not for when Pakistan will be amongst most developed nations with prudent decisions and planning. سو یہ میں نے پازیٹیو نوٹ پر اس کو اینڈ کر دیا. اب یہاں پر یہ کوٹیشن ہے یا
लेट्स से कोटेशन ही कह दें, एक कोटेशन आपको याद है, सो वो यहाँ एंड में आप लिख सकते हैं. सो यू हैव स्टार्टेड विद अ कोटेशन, लाइक आपने वहाँ पर किसी हुक से या कैची फ्रेजेस से स्टार्ट किया अपना ऐसे, इस तरह कल मैंने डिस्कस किया था. और यहाँ पर जो है आप अगर उसको कोटेशन से ही एंड कर दें, पॉजिटिव नोट से भी एंड कर सकते हैं, बट उसके बाद अगर आपको कोई कोटेशन याद है रिलेवेंट, सो वो आप लाजमी दें. ए सेड बाई यहाँ पर कायद आज़म था, वो आई थिंक मैंने डिलीट किया है या क्या हुआ. ए सेड बाई द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, I have no doubt that with unity, faith, and discipline, we will not only remain the fifth largest state in the world, but will compare with any nation of the world. ठीक है, यहाँ ये कायदे आज़म का कोट है, ये मैंने लिखा है. सो मैं दोबारा इसको रीट्रेट करता हूँ. फर्स्ट आपने थीसिस से स्टार्ट करना है, आपने आर्गूमेंट डिस्कस करने हैं, आपने वे फॉरवर्ड को जस्ट एक दो लाइंस में देना है कि हमें वे फॉरवर्ड में ये चीज़ें करनी चाहिए, या डेवलप कंट्रीज इस तरह कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं. उसके बाद आपने पॉजिटिव नोट देना है और कोटेशन, या अगर आपके पास है तो वो लाजमी कोटेशन पर एंड करें. सो वी हैव क्वेश्चन. जी वजाहत. सर अगर ऐसे के अंदर प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी भी आर्ग्यूमेंट हो तो वो भी कंक्लूजन में मेंशन करना पड़ेगा सर? नहीं, नॉर्मली हम ठीक है, आउटलाइन में तो मेन जो हमारा है टॉपिक, दैट इज़, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक तो है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पुअरली मैनेज कर रहे हैं, दिस इज़ द मेन टॉपिक. सो इसके लेट जो आर्गूमेंट्स है ना, वो आपने लिखने हैं. बाकी तो आप लिखेंगे लाइक ऐसे में कोई कनेक्टिंग पैरा देंगे कि लेट से नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान, इस तरह कुछ दे सकते हैं, या द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड मैनेजमेंट. सो एक कनेक्टिंग पैरा आपने लिख दिया, उसके बाद आपके मेन आर्गूमेंट्स आ गए, ये आउटलाइन में भी क्लियर हो जाएगी. बट सो जो आपके सेकेंडरी वो हेडिंग्स है, वो आप यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ जस्ट आप ब्रीफ सा पैराग्राफ लिख रहे हैं कंक्लूजन की फॉर्म में, और कंक्लूजन में जस्ट आप मेन चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ योर मेन आर्गूमेंट्स जो है, जो उस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड है. बाकी वो एडिशनल पैराज जो है ना आपके पैराग्राफ्स, दीज आर नॉट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर कंक्लूजन, वो आप स्किप करेंगे. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. अच्छा, बाकी क्वेश्चंस आप कर रहे, लेट मी चेक अगर कोई रिलेवेंट हो. वे फॉरवर्ड का तो जाहिद मैंने बता दिया कि लाजमी एक दो लाइंस में आप लिखिए कि पाकिस्तान को करना चाहिए इस तरह. अच्छा, वजाहत सेड कि यू मे शेयर सम कंक्लूजन फॉर एसेज. हाईलाइट कुछ नहीं करना, ठीक है, हाईलाइटिंग समथिंग इन द एसे इज नॉट अलाउड. हाँ, आप मार्कर से लिख सकते हैं उसका फर्स्ट वर्ड. सजेशन का मैंने बता दिया कि वे फॉरवर्ड बिल्कुल आप दे सकते हैं एक दो लाइंस में. ठीक है, दिस इज अनदर वन जो कि उस स्टाइल पर नहीं है, ये जनरल उन्होंने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, ये किसी और का है. सो जस्ट उसको कंपेयर करें, उसी टॉपिक पर है. इन्वर्टेड कॉमास में लिख दे, क्या इन्वर्टेड कॉमास, अगर कोई कोटेशन हो वो आप लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखेंगे, वो किसी और के अल्फाज है, और आपने रेफरेंस भी दिया कि कायद आज़म के अल्फाज है, तो वो लाजमी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखें. अच्छा, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोटेशन लिख सकते हैं. वो मैंने अभी डिस्कस किया कि आप ऐसे भी स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई है कोटेशन अच्छी सी तो लाजमी आप स्टार्ट करें और एंड में भी लिखें. हाँ, क्वेश्चन एंड पे ठीक है. अनदर रैंडम कंक्लूजन ऑन दिस टॉपिक, वही टॉपिक है. सो इसको एक नज़र देख ले, बाकी उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है. that was the proper structure. It needs not to be emphasized that Pakistan is not poor, but poor management of its natural resources has made it so. The enormous natural resources
ऑफ ऑल काइंड्स, तो यहाँ पर इन्होंने नाम भी लिखे हैं, लाइक एनर्जी, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, मैन पावर could have made this country a wealthy economy. Thus, the daunting challenge of poor management of natural resources direly needs to be addressed, not only to overcome the perils caused due to it, but also to achieve economic self-sufficiency and prosperity of the nation. By surpassing this challenge, Pakistan is destined to have a prominent place in the world as a stable, growing and prosperous nation. ये पॉजिटिव नोट है और ये कोटेशन है. सो इसने जनरल वो डिस्कस किया है, जस्ट इन्होंने ये किया है कि ये लाइन जो है, द डांटिंग चैलेंज ऑफ पुअर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरली नीड्स टू बी एड्रेस नॉट ओनली टू दिस एंड बट आल्सो. तो इसमें ये है ना, लाइक आपने एक वे फॉरवर्ड देना है, आपने अपने आर्गूमेंट्स में दिया है, आउटलाइन में दिया है, सो आप जस्ट एक दो लाइंस में उसको लिख सकते हैं, उसको स्पेसिफाई करके नहीं, जनरली कि पाकिस्तान को ये चीज़ें करनी चाहिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, तो आप जनरल वो कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन चूंकि ब्रीफ होता है, यू हैव टू फोकस ऑन इंट्रोडक्शन. कंक्लूजन जो है उस टाइम आपके पास नॉर्मली कुछ मिनट्स ही रहते हैं जब ये पैराग्राफ आपने लिखे, सो इट डजेंट कैरी टू मच इम्पोर्टेंस इन ऐसे पेपर. लेकिन आपने स्किप नहीं करना कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको लाजमी आपने, चाहे आपके पास दो तीन आर्गूमेंट्स रहते भी हो, उसको एक ही पैराग्राफ में समराइज करें और कंक्लूजन लाजमी लिखे कि उसको पता चले कि इससे इनकम्प्लीट नहीं रह गई, उसने कंक्लूजन भी लिखा है. वो आपकी पैराग्राफ नॉर्मली गिनता नहीं, या आई मीन इतना सीरियस नहीं है. मैंने बताया था 2-3 मिनट्स देते हैं. अच्छा, सो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन की आई मीन गाइडलाइन के लिए आप जो मैंने ये डिस्कस किया, अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो दिस वाज अबाउट द कंक्लूजन. अच्छा, अब इस तरह है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं कि सोच, किसी चीज़ पर सोच विचार करना और उससे अपने लिए रेलेवेंट पॉइंट्स निकालना. अच्छा, अली, दिस इज़ आई मीन इररिलेवेंट टू टुडेज लेक्चर की तीसरी स्टेटमेंट की ये डेफिनेशन है. सो आई मीन ठीक है, डेफिनेशन अच्छी लिखी है, लेकिन काइंडली इसको ज़रा रिलेवेंट वो क्वेश्चन अगर आप पूछ लीजिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? पॉन्डरिंग अपॉन आइडियाज़, कि आपको आर्गूमेंट्स के लिए कुछ मवाद मिल जाए, कुछ हेडिंग्स, हिंट्स मिल जाए. सो आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपको लेट से रेंडमली एक टॉपिक दिया गया कि इस पर आप आउटलाइन बनाएं और पूरा ऐसे लिखें. सो लाजमी आपकी कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है, आपने कुछ पढ़ा होता है. अगर नहीं पढ़ा तो लाजमी आपने कुछ एरियाज़ अपने जहन में रखने हैं कि इस एरियाज़ में, इन सेक्टर्स में देखकर मैं असेस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ वेदर इट इज़ रिलेवेंट टू दिस डोमेन आर नॉट, और इसमें क्या इसकी तुक बन सकती है कि हम इससे भी आर्गूमेंट निकालें. तो वो कुछ फील्ड्स है, ये आपको, ये फील्ड्स जो है, ये डोमेन्स जो है, ये आपने लिटरेरी टॉपिक्स में भी देखने हैं. आई मीन दीज आर जस्ट अ फ्यू, आप मज़ीद भी इसके साथ 10 ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाजमी देखें. लाइक किसी भी टॉपिक को आप देखें, रिलीजन में लेट्स से जेंडर इक्वालिटी पर है, सो रिलीजन के साथ वो बिल्कुल, रिलीजन भी इसको सपोर्ट करता है, उससे एक आर्गूमेंट आप बना लें. इकॉनमी, इकॉनमी में वुमेन की पार्टिसिपेशन, मेन की, अगर दोनों की हो तो कितनी उसकी से इम्पेक्ट आएगी. एक एस्टिमेट के मुताबिक 175 बिलियन है या ट्रिलियन है, इतनी आएगी. अच्छा, इसके बाद लिटरेचर, उसमें देख ले कि लिटरेचर में हिस्टोरिकली वेमेन की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, किस तरह उन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज किया थ्रू दियर राइटिंग. पॉलिटिक्स में देख ले क्या रिप्रेजेंटेशन है, एज अ वोटर, एज कंटेस्टेंट, एज पॉलिटिकल वर्कर, हेड ऑफ स्टेट. सो इस तरह आपके पॉलिटिक्स में जेंडर इक्वालिटी है या नहीं, तो यहाँ से जस्ट आपको आइडिया मिल जाता है. क्योंकि नॉर्मली ब्रेन स्टोरिंग पर आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, आप जब आर्गूमेंट्स वो बनाते बनाते 15-20 मिनट्स लग जाते हैं. अगर आप इन डोमेन्स में देख लो, विद इन 5 मिनट्स आपको आइडिया मिल जाता है
that you can extract this kind of argument from these domains. Civil society, media में देख ले, education, science, history, defense, development, etc. So these are a few domains اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے. سو اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان ڈومینس سے ایک آرگومنٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے یہ ڈومینس اس کے ساتھ مزید بھی 3-4 لکھیں اور اسے یاد کریں کہ یہ ڈومینز ایٹ لیسٹ آپ کو یاد ہو کہ ان چیزوں میں میں نے آرگومنٹس ڈھونڈنے ہیں. لیٹس سے دس از اے ٹاپک فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ از ناٹ ایبسلوٹ. یہ چونکہ لٹریری ٹاپک ہے یا لیٹس سے ڈسکرپٹیو ہے، آرگومنٹیٹیو ہے، سو اس پر آپ نے آرگومنٹس دینے ہیں یا تو اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ. لیکن چونکہ میری یہی ریکمنڈیشن ہوتی ہے گو ود دا اسٹیٹمنٹ. سو فریڈم آف اسپیچ از ناٹ ایبسلوٹ. ایبسلوٹ مطلب کہ اس کی کوئی باؤنڈری لازمی ہوگی، وہ ایبسلوٹ نہیں ہوگی کہ بالکل لمٹ لیس ہو، ان لمیٹڈ ہو. سو اب انہی ڈومینز میں اس کے ہم آرگومنٹس دیکھتے ہیں کہ ہم وہاں سے کیا آرگومنٹس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. جی دس از اے گڈ کویشچن کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں دیز جو ہر ٹاپک میں. سو یس وی کین. مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میں نے نارملی ڈیٹا یاد کیا تھا تو میں نے ڈیٹا سے بنایا، لیکن اس سے ہم بالکل ہر ٹاپک کے لیے آرگومنٹس بنا سکتے ہیں. لائک اس پر ہی اپلائی کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ از ناٹ ایبسلوٹ. سو فرسٹ آف آل ہم ریلیجن میں دیکھتے ہیں. ہم ریلیجن میں دیکھیں سو اسلام یا ریلیجنز سپورٹ فریڈم آف اسپیچ وتھ سم لمیٹیشنز. یعنی یہاں بھی لمیٹیشنز کی بات کی. اگر ہم تہمت، سلینڈر کی بات کریں، بلاسفیمی کی بات کریں، سو اٹ از پروہیبیٹڈ، اٹ از اے سن. ٹھیک ہے. سو یہاں بھی لمیٹیشن، ریلیجن بھی اس کا درس دیتا ہے. اگر سیکنڈ ہم اکانومی پر دیکھیں سو اکانومی سے ریلیٹڈ جو کہ اکانومی کو نقصان دہ کوئی چیز یا انفارمیشن ہے، سو اس پر کبھی بھی اسٹیٹ الاؤ وہ چیز نہیں کرے گی. دے ول ناٹ الاؤ دیٹ. اینی تھنگ ایکسپریسڈ publicly that may harm the overall economy will never be allowed by any state. ٹھیک ہے. آپ کی فریڈم تو ہوگی لازمی، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی لمٹ لیس ہو. اسٹیٹ اس کی کبھی اجازت نہیں دے گی، جو کوئی کنٹری کا کی گورنمنٹ ہے، لا ہے، کہ آپ ایسی باتیں بھی کرو پبلکلی، اوپنلی، جو کہ آپ کی اکانومی کو ہرٹ کرے، اکانومی اس سے سفر کرے. تو یہ اکانومی سے ہم نے بات نکال دی. لائک ہم نے یہ ہیڈنگز آپ نے اسکپ کرنی ہے کہ اکانومی اور لٹریچر. اچھا لٹریچر میں کیا ہے کہ دس از اے بٹ ارریلیونٹ. یہ آئی تھنک اس پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا کہ لٹریچر اس آئیڈیا کو ایڈوکیٹ کرتا ہے پیجز آف ہسٹری میں. لائک ہسٹوریکلی فریڈم آف اسپیچ کی اس کو سپورٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا. یہاں پر ایک دو ورڈز آپ لکھ سکتے ہیں with reasonable autonomy یا reasonable freedom یا the idea of reasonable freedom. reasonable مطلب کہ reasonable ہو، جو justified ہو، limitless نہ ہو، absolute نہ ہو. so through literature it is through literature that idea the idea. یہاں پر چونکہ وہ spelling mistakes ہوتی ہے ٹائپنگ کے، یہ میں نے آج ہی لکھا تھا. so through literature the idea of reasonable freedom of speech was advocated in the pages of history. اچھا یہ ہو گیا کہ لٹریچر بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے. نیکسٹ پولیٹکس میں دیکھتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ اینڈ پولیٹیکل کیمپینز is allowed normally, I mean is supported, but with limitations that it is not detrimental to national security. کہ پولیٹیکل کیمپینز میں آپ ٹھیک ہے اپنی مہم چلائے، اپنی وہ پولیٹیکل جو ہے پروسیس اس کو چلائے، لیکن اس طرح نہ ہو کہ وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہو. سو یہاں بھی اس پر ہوتی ہے لازمی لمٹ ہوتی ہے، کوئی باؤنڈری ہوتی ہے. اچھا سول سوسائٹی میں دیکھ لیں. سول سوسائٹی کیا ہے؟ سول سوسائٹی نارملی لوگ تو کہتے ہیں کہ این جی اوز جو ہے یا ویلفیئر آرگنائزیشنز ہے یا اس طرح یونینز ہے
لیکن اس میں یہ فیملی اور پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ یا بزنس سے وابستہ نہیں ہے وہ سارے سول سوسائٹی میں آتے ہیں. آپ کی عوام جو ہے یہ آپ کی یونینس ریپرزینٹیو آف اسپیشل گروپ وہ سب سول سوسائٹی میں آ جاتے ہیں. سو سول سوسائٹی کین ایکسرسائز فریڈم آف ایکسپریشن، کہ ان کے پاس ہے فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے ان دا باؤنڈریز آف رول اینڈ لا آف دا لینڈ. ٹھیک ہے، وہ جو لا ہے اس کو اپوز نہیں کریں گے، اس کو انفرنج نہیں کریں گے، یعنی وہ باؤنڈری کراس نہیں کریں گے. تو یہاں بھی جو لا آف دا لینڈ ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے ایک لمٹ مقرر کرتی ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی ایبسلوٹ نہیں ہے کہ کچھ بھی کہے. میڈیا میں دیکھیں کہ میڈیا میں نارملی اس کو سینسر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی پریٹیکس یا بہانہ ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ کوئی چیز یا فارن پالیسی کے کو جو چیز کنٹراڈکٹ کرے وہ ہم میڈیا پر ڈسپلے نہ کریں. ایجوکیشن میں کہ جتنی ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہو وہ ٹھیک ہے فریڈم آف اسپیچ وہ یوز کرے گا، ہی ول ایکسرسائز اٹ بٹ ود ریزنیبل کیئر. ٹھیک ہے، وہ خود بھی یہ سوچے گا کہ یہ میری لمٹ ہے. تو ایجوکیشن سے آپ نے یہ چیز نکال دی. وہی ایک بات ہے کہ لمٹ ہے اس کی فریڈم آف اسپیچ کی. ہسٹری میں بھی ہے اس کے ایگزامپلز، جس طرح وہ تھی منصور پتہ نہیں کیا نام تھا، وہ کافی مشہور سینٹ تھا، تو جنہوں نے کہا انا حق، سو اس کو پھر بعد میں شہید کیا، شہید یا جو بھی آپ کہیں. تو وہ جو تھا اس نے وہ ٹھیک ہے ہی واز اے سینٹ بٹ اس نے وہ لمٹ کراس کی تھی جو نارمل جو سوسائٹی اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو ایوری تھنگ مسٹ ہیو. ہاں بالکل، یہ میں نے ڈسپلے کیا ہے اپنے فائل میں، یہ میں ابھی دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اب ہم جاتے ہیں ایک دوسرے فائل کی طرف جو کہ کافی ہیلپ فل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک سیمپل آؤٹ لائن ہے جو کہ ایک فل فلیج آؤٹ لائن ہے. اس میں تقریباً ہے آرگومنٹس 3 اینڈ تقریباً ٹھیک ہے، دس از سفیشینٹ آئی تھنک. اچھا، یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ نے ایک ٹاپک جو ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے. از ناٹ ایبسلوٹ یا ہیز لمٹس. سو انٹروڈکشن آپ نے لکھ دیا، پھر آپ نے لکھ دیا کہ یہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے جو کہ لا بھی سپورٹ کرتا ہے. یہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے لا ریلیجن سوسائٹی نارملی اس کو فیور کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. which is to be protected at all costs. However, the right is not absolute، کہ یہ absolute نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ limitless نہیں ہے. This is the second connecting para. Third, difference of opinion is bound to happen due to. کیوں difference of opinion آئے گی؟ ڈفرینس ان مینٹل ایبلٹیز، کلچرز، نیشنلٹی. چونکہ یہاں دنیا میں ہم آبزرو کریں تو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، ان کے کلچرز ہیں، ان کی ایون دو انسانوں کی مینٹل ایبلٹیز وہ ڈفرینٹ ہیں، سو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوں گے. سو دونوں کو فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، اور یہ لازمی بات ہے، یہ کنفلکٹ آئے گی سامنے دو انسانوں کے بیچ بھی. جسٹ لیو الون کہ پوری دنیا میں کیا حال ہوگا، بٹ جس دو انسانوں کی مینٹل کیپبلٹیز وہ ڈفرینٹ ہوگی، ان کی ویوز بھی ڈفرینٹ ہوگی. سو فریڈم آف اسپیچ ہیز ٹو بی پروموٹیڈ، ہیز ٹو بی پروٹیکٹیڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک دو کنیکٹنگ پیراز ہو گئے. ناؤ یو ہیو ٹو کم ڈائریکٹلی ٹو یور ٹاپک جو کہ ہے کہ یہ ایبسلوٹ رائٹ کیوں نہیں ہے. سو یہ وہی باتیں میں نے لکھ دی. جسٹ یہاں میں نیکسٹ سلائڈس کے بعد یہاں جاؤں گا. منصور الحلاج، بالکل وہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے میرا مین آرگومنٹس لکھ دیے. اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا سائڈ، لائک آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو گئے، مین آرگومنٹس. آپ اب یہ کہیں کہ لیٹ سے فریڈم آف اسپیچ اگر ان چیکڈ ہو، یہ اس کو ایبسلوٹ کنسیڈر کیا جائے، سو اس کی کیا امپلیکیشنز یا افیکٹس یا ریپرکشنز ہوں گے.
سو اگر اس طرح ہو اسٹاک مارکیٹس جو ہے وہ کولیپس کر جائیں گے، کیونکہ ڈس انفارمیشن ہوگی نا پبلکلی، وہ بالکل کولیپس کر جائیں گے. آئی مین رنز بائی ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. اگر یہ چیز ختم ہو، ڈس انفارمیشن ہو، یا کوئی بھی بندہ اگر کچھ بھی کہے اور اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹس وہ افیکٹ ہو، رائز اینڈ فال ہو ان دا پرائسز آف شیئرز اینڈ بانڈز اینڈ سیکیورٹیز، سو وہ تو وہیں پر کولیپس ہو جائے گی. نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی ان دا فارم کہ کوئی بھی بندہ جرنلسٹ اٹھا کر اپنے ہی ملک کے سیکرٹس اور وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن وہ ریویل کرے، اگر یہ فریڈم آف اسپیچ ایبسلوٹ ہو. ریلیجنز میں اس میں ڈسہارمنی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ایک ریلیجن دوسرے کے بارے میں کیا بلاسفیمی کرے گا، اور اس طرح تو بالکل ڈفرینٹ ریلیجنز کے فالوورز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دے بی ایٹ وار، سو اس کے بھی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. رین آف سپریمسسٹ ول فلورش. ٹھیک ہے، سو اس کو چھوڑ دیں. اچھا، جسٹ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا، یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کاؤنٹر دینا ہے، سو سم پیپل ہولڈ دیٹ پیپل freedom of speech is an absolute right. پتہ نہیں یہاں میں نے I think is an absolute right ہے which is a flawed concept. سو یہیں پر آپ نے لکھ دیا کہ یہ ایک فلاڈ کنسیپٹ ہے. اچھا، آگے میں ڈسکس کروں گا اس کے جو میں نے بتایا تھا کوہیرنس سے ریلیٹڈ. سو کوہیرنس کے لیے ایک تو آپ ڈسکورس مارکر یوز کرتے ہیں، وہ کس طرح ہم یوز کریں گے سلائڈ کے بعد میں آپ کو اسی جو ہے آؤٹ لائن اس کو میں نے کس طرح ڈسکورس مارکر سے وہ لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ود ان پیراگراف ہم کس طرح کوشش کریں گے کہ اس میں کوہیرنس باقی رہیں. ٹھیک، سناؤ کوہیرنس کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ایک ایسے میں کوہیرنس کے لیے کیا ضروری. کوہیرنس مطلب کہ ربط، لائک پریویس آئیڈیا کا نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ، اس ایگزامینر کو پتا ہو کہ یہاں سے یہاں تک اس کے ریزنز ہے، یہاں سے اس کے امپیکٹس ہے، یہاں سے اس کی وے فارورڈ اس نے دی ہے، یہ اس کا کنکلوژن ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے. سو اس طرح ان کو پتا ہونا چاہیے. سو دس از کالڈ کوہیرنس کی ایک کنٹینیوٹی ہو. ہاں بلو سے لکھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں اپروچ کی بات ہے کہ لائک سلیکٹ یور ٹاپکس فار ایسے. اچھی وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹاپک سلیکٹ کرے، اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا کلیکٹ کرے، اس کو کسی رجسٹر یا کسی فائل میں رکھ دے، اور ٹاپکس لازمی سلیکٹ کرے، رینڈملی ڈیٹا کلیکٹ نہ کرے. اگر آپ کو ڈیٹا یاد ہو، آپ کے پاس آلریڈی ڈیٹا یاد ہو، تو آرگومنٹس بھی اس کے بن جاتے ہیں. اچھا، دس از ناؤ کہ کس طرح اپنے کوہیرنس کے لیے ڈسکورس مارکر یوز کرنی ہے. ڈسکورس مارکس جو ہیں، سو لائک آپ ایک آئیڈیا ہے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں، دو سملر آئیڈیا، تو آپ اینڈ، آلسو، ایز ویل ایز، مور اوور، فردر مور، ایڈیشنلی، یہ اس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں. آپ نے لیٹ سے کوئی وے فارورڈ دیا ہے، یا ترتیب کے لحاظ سے آپ ایک دو باتیں کریں کہ فرسٹ ہمیں یہ کرنا چاہیے، سیکنڈ یہ. سو آپ اس طرح فرسٹ، سیکنڈلی، تھرڈلی، فائنلی، ٹھیک ہے، اس طرح لکھتے ہیں، نیکسٹ لکھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نمبر کے لحاظ سے اس طرح شروع کرنا ہے نا، لائک فرسٹ دس، سیکنڈلی دس، تھرڈلی دس، اور لاسٹ میں فائنلی آپ یوز کرتے ہیں. یہ باقی الفاظ بھی ہے. لیٹ سے آپ نے ایک بات کی، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہے سبسیکوینٹلی، کہ ہم یہ کر سکتے ہیں.
اچھا اگر آپ نے السٹریشن دینی ہو، السٹریشن میں آپ فار ایگزامپل فار انسٹنس اس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں، کاز اینڈ افیکٹ ہو، سو یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ دا پریکٹیکل پارٹ از، لیٹ سے آپ نے یوز کیا کہ آپ نے ایک آرگومنٹ سٹارٹ کیا، آپ کے 10 آرگومنٹس ہیں. سو آپ نے سٹارٹ کیا فرسٹ دس تھنگ، سیکنڈلی دس، تھرڈلی دس. بٹ اس کے علاوہ آپ کا ایک دوسرا اپروچ ہو سکتا ہے ٹو اسٹارٹ ود، یہ آپ کا فرسٹ آرگومنٹ ہو گیا. ان ایڈیشن ٹو ایڈ ٹو اٹ مور اوور فردر مور in the same way in the same fashion similarly likewise. اس قسم کے الفاظ آپ ایز ڈسکورس مارکر یوز کر سکتے ہیں ود یور ایوری آرگومنٹ، جو کہ لائک مین ٹاپک ہے اس کے آرگومنٹ سے. اس طرح نہیں کہ آپ نے وہ وہاں پر بھی لکھ دیا لائک انٹروڈکشن کے بعد جو آپ کنیکٹنگ ایک دو پیراز لکھتے ہیں، سو وہاں پر آپ نے یوز نہیں کرنا. یہ میں ترتیب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں جو آپ کے مین آرگومنٹس ہیں. یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. آپ نے کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہے تو اچھا سوری، آپ نے لیٹ سے یہ سب لکھ دیا فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی، فائنلی آپ اس میں لکھتے ہیں اور یہاں پر جو لکھتے ہیں لائک ٹو اسٹارٹ ود، یہ سب کچھ آپ نے یوز کیا تو لاسٹ میں آپ لکھتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ. اکثر لوگ لکھتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ غلط ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یعنی آپ کا آخری مین آرگومنٹ یہ ہے. اچھا آپ نے اگر کوئی اپوزنگ ویو دینی ہے تو ہم لکھتے ہیں آن دا کنٹری. ٹھیک ہے، آن دا کنٹری کاؤنٹر آرگومنٹ آپ نے دینی ہے. سو آن دا کنٹری. کنکلوژن کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان اے نٹ شیل یوز کریں. باقی بھی چیزیں ہیں دا سم اینڈ سبسٹانس آف دس ڈسکشن از، اور دا سم اینڈ سبسٹانس از دیٹ جنرل ایکویلٹیز ہمیں. تو اس طرح آپ کنکلوژن کے لیے یہ الفاظ یوز کر سکتے ہیں. سو بس نارملی چونکہ آپ نے ایک ہی لفظ یوز کرنا ہے، یوز ان اے نٹ شیل، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا کنکلوژن ہے. اچھا سو ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ ان دا سیکنڈ فائل کہ کس طرح ہم، لیٹس سے یہ ہمارا آؤٹ لائن تھا، وجاہت ابھی نہیں. فریڈم آف اسپیچ ہیز لمیٹیشنس. سو آپ نے انٹروڈکشن لکھ دیا، پھر سیکنڈ کنیکٹنگ پیرا، تھرڈ کنیکٹنگ پیرا، فورتھ جو ہے فورتھ میں آپ کے مین آرگومنٹس ہیں. سو آپ کس طرح لکھیں گے؟ وہ آرگومنٹس وہی ہے جس ڈسکورس مارکر آپ نے کس طرح ٹو اسٹارٹ ود دس، similarly the second point, additionally third point, moreover, furthermore, in addition to add more to it, also in the same way, last but not least. ٹھیک ہے، لاسٹ بٹ ناٹ، دس واز دا لاسٹ آرگومنٹ، مین آرگومنٹ. ٹھیک ہے. یہاں لیٹ سے میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ اگر یہ ان چیکڈ ہو فریڈم آف اسپیچ، سو یہاں میں دوبارہ وہ ریپیٹ کرنے کے بجائے میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ فرسٹ اسٹاک مارکیٹس ول کولیپس، سیکنڈلی، تھرڈلی، فورتھلی، اور اگر اس کے بعد ایک لیٹ سے یہاں پر میں فائنلی بھی لکھ سکتا ہوں. سو یہ ہو گئے آپ کے ڈسکورس مارکر جو کہ آپ کنٹینیوٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کاؤنٹر آرگومنٹ تھا آن دی کنٹری سم پیپل ہولڈ. سو دس واز دا ریپرزنٹیشن کہ آپ یہ جو ہے یہی جملے آپ اٹھا کر اس پر لائک باڈی پیراز لکھیں گے، یہیں سے آپ سٹارٹ کر دیں، یہاں سے اٹھا لیں اور وہاں اس کی پوری وہ پیراگراف بنا لیں جو میں نے اسٹرکچر بتایا تھا، باڈی پیراگراف لکھ دیں. سو یہاں سے وہ ٹاپک سینٹینس یہ ایک بن جاتا ہے، آپ کا آؤٹ لائن بھی ہے اور ٹاپک سینٹینس بھی ہے. سو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہاں اس کو لائک آپ نے اگر یہاں فریزز کی شکل میں لکھا ہے سو وہاں پر آپ کو ٹاپک سینٹینس پراپر بنانا پڑے گا. تو یہاں پر اگر آپ شروع میں محنت کریں لائک ڈیورنگ کہ آپ یہ فارم کریں اپنی آؤٹ لائن لکھیں، سو وہاں آپ کو پھر محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جسٹ یہاں سے جملہ اٹھاتے اس پر پورا پیراگراف لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس واز اباؤٹ دی جو ہے کوہیرنس ود ان اسٹارٹ اینڈ اینڈ آف. اوکے. اس کے بعد ود ان پیراگراف ہم اس طرح اس میں کوہیرنس لا سکتے ہیں. سو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کوہیرنس انشور کرتے ہیں.
تو جو وہ میں نے بات کی کہ ٹو اسٹارٹ وتھ سملرلی، اور وہ جو الفاظ تھے ڈسکورس مارکر تھے، کنیکٹرز تھے، سو وہاں سے ایگزامنر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئیڈیاز اب بھی آگے جا رہا ہے اور اس کے مزید آرگومنٹس. بٹ جب آپ لکھتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تو مطلب کہ وہ مین آرگومنٹس اس کے یہاں پر ختم ہو گئے. سو اس کو ایک مل جاتا ہے، کیوں مل جاتا ہے، ایک اشارہ مل جاتا ہے. اچھا، ود ان پیراگراف بھی آپ کوہیرنس یہ فالو کر کے کر سکتے ہیں. نارملی کوہیرنس اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ایک آئیڈیا کے ساتھ وہ چلتے ہیں. لائک ہمارا لیٹ سے مین آرگومنٹ تھا جنڈر ایکویلٹی پر تھا، تو ہم نے لکھا کہ مین آئیڈیا یہ ہے کہ پولیٹیکل میئرز اگر ہم لے لیں، پراپر پولیٹیکل اسٹیپس لے لیں، تو ہم جنڈر ایکویلٹی اچیو کر سکتے ہیں. So to start with, let's say this was our first main argument. To start with, political measures can attain the dream of gender equality. Okay, the dream of gender equality. So far, gender equality is mere a goal which is yet to be attained. This dream, मतलब कौन सा वो previous वाला dream जो हमने जिक्र किया, this dream can be fulfilled through resolve and commitment. However, political parties' priorities are otherwise, کہ وہ دوسری ہے ان کی priorities. On the contrary, مطلب اس کے اپوزٹ وہ پوائنٹ آف ویو ہے. if manifestos of political parties reflected this issue as a priority, the situation can be drastically changed. یہ یہاں پر وہ ہم نے پیراگراف کی جو رولز بتائے تھے وہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں کہ آپ نے ٹاپک سینٹینس لکھنا ہے، ایک دو سینٹینسز لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ڈیٹا دینا ہے، پھر جنرل سینٹینس اور کنکلوڈنگ سینٹینس. سو یہاں پر اس کے بعد ہم نے لکھا اکارڈنگ ٹو یو این، یہ ایک رپورٹ ہے کہ مطلب اکانومی لائک اس نے ناروے کی مثال دی کہ پولیٹیکل وہ میئر سے انہوں نے کافی ویزیبلٹی امپروو کی، تو میں نے بولڈ کیا ہے. تو اب اسی ڈیٹا کو ریفیوٹ کرنے کے لیے یا اس کے ادر سائڈ آف دا کوائن وہ ڈسکس کرنے کے لیے، ہاؤ ایور مینی ڈیولپنگ کنٹریز آر میئرلی لمیٹیڈ ٹو پرو وومن سلوگنز، کہ وہ جس نعرے لگاتے ہیں. اٹ نیڈس کمٹمنٹ اینڈ پریگمیٹک اپروچ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ایک جنرل بات بتا دی. اب جب ہم لکھیں گے لاسٹ سینٹینس، 10 جنڈر ایکوالٹی کین بی اچیو تھرو فرم پولیٹیکل ریزالو. تو ود ان پیراگراف آپ نے اس قسم کے ڈسکورس مارکر یوز کرنے ہیں. اگر آئیڈیا اس کی اگر آپ کو سمجھ بھی نہ آئے، جسٹ ریممبر کہ آپ نے اگر اپوزٹ ویو دینی ہے آن دا کنٹری یا ہاؤ ایور لکھنی ہے، اگر آپ نے اسی کو کیری آن کرنا ہے، سو ٹو ایڈ ٹو اٹ یا ایڈیشنلی یا سملرلی اس قسم کے الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں. سو پریکٹس دیز ڈسکورس مارکر ود ان یور رائٹنگ. جو میں اسائنمنٹس دیتا ہوں اس میں یہ اپلائی کریں. باقی اسٹرکچر آپ کو پتہ ہے، آف دا پیراگراف، آف تھیسز، آف انٹروڈکشن، کنکلوژن، جسٹ آؤٹ لائن رہتا ہے، لیکن اس کو لازمی آپ اپلائی کریں اپنی رائٹنگ میں. اوکے، نا اس فائل میں جسٹ میں اس کو کچھ لوگ جو ہے لائک کچھ ٹیچرز وہ اس طرح کرتے ہیں، لائک دس از ون آف دا ایڈوانس فارمز، کہ وہ کہتے ہیں نارملی لیٹ سے ایک پیراگراف آپ کا کمپلیٹ ہو، ہنس یا 10 آپ نے لکھ دیا. لائک یہاں اگر آپ دیکھ لیں کہ سو جنڈر ایکوالٹی کین بی اچیو تھرو فرم پولیٹیکل ریزالو، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ بالکل لاسٹ میں ایک اشارہ دیں کہ نیکسٹ پیراگراف آپ کا کس چیز کے بارے میں ہوگا. سو لائک ہم نے لکھ دیا سو جنڈر ایکوالٹی کین بی اچیوڈ تھرو فرم پولیٹیکل ریزالو، یہ ٹھیک تھا، کنکلوڈنگ سینٹینس تھا. اس کے بعد ہم نے لکھ دیا کہ awareness in masses can also help in encouraging gender equality. سو یہاں سے ایگزامنر کو اشارہ مل گیا کہ نیکسٹ پیراگراف جو ہوگا وہ اویئرنیس آف ماسز پر ہوگا. لیکن یہ اپروچ مجھے خود پسند نہیں کیونکہ یہ کافی ایڈوانس لیول ہے، اور نہ تو ایگزامنر اتنا وہ پڑھتا ہے کہ اس نے لاسٹ کیا بات کی ہے اور نیکسٹ کیا ہے. سو یہ تھوڑا سا مجھے ارریلیونٹ لگتا ہے.
وہ ڈسکورس مارکر والا وہ سمپل بھی ہے اینڈ اٹ از انڈرسٹینڈیبل، سو وہ آپ فالو کریں. یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ پریویس پیراگراف میں نیکسٹ پیراگراف کا ہنٹ ہم دے سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ڈسکورس مارکر کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بہتر طریقہ ہے نارملی. اچھا، ناؤ آئی ول entertain your questions. نہیں، ہیڈنگ کہاں پر؟ لائک ہیڈنگ تو ہم نے کہیں نہیں دینی کہ یہ کاؤنٹر ہے اور یہ جی ہم نے جو ڈسکورس مارکر آؤٹ لائن میں یوز کی ہے وہی جس طرح میں نے بتایا وہی جملہ ہم نے اٹھانا ہے، اور ڈسکورس مارکر وہ آپ الگ الگ یوز کرے دیٹ از آلسو فائن اگر اس کی میننگ وہی ہے. ڈسکورس مارکر وہ میں نے ایک لسٹ آپ کو دکھا دی نا، اس میں کافی میں نے دیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ہے، وہ میں شیئر کر دوں گا گروپ میں. سو آپ ایٹ لیسٹ 20-25 تک یاد کر لیں مختلف اینگل سے کہ کمپیریزن کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، کنٹرڈکشن کے لیے، ٹھیک ہے، ایڈیشن کے لیے، آئیڈیا کی اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے. سو میں شیئر کر دوں گا، وہ آپ لازمی ابھی سے اپنی رائٹنگ میں پریکٹس کریں. اچھا ہاؤ ایور، ہاں ہاؤ ایور یوز ہو سکتا ہے کئی انسٹانسز پہ، لیکن اگر آپ کے لیے وہ مطلب اس کی میننگ وہ نہیں بنتی، آن دا کنٹری آپ یوز کریں، آن دا ادر ہینڈ یوز کریں. جی موسٹ ویلکم. لیٹ می انٹرٹین اے فیو کویشچنز. اگر اچھا وجاہت آپ کا کوئی کویشچن تھا؟ یو کین آسک، اس ٹائم آپ نے پوچھا تھا، سوری. ہاں بلو مارکر سے لکھ سکتے ہیں ڈسکورس مارکر، وہ میں نے آلریڈی بتایا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کویشچن ہو یو کین. اچھا انمیوٹ، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا نا، ہاتھ اٹھا دے کہ ٹاپ پر آ جائے. جی وجاہت. سر وہ کافی ٹیچرز کہتے ہیں کہ ٹرانزیشن پیراگراف بھی یوز کیا کریں اگر آپ ایک آرگیومنٹ سے دوسری آرگیومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جیسے آپ نے کازز ڈسکس کر لیے تو پھر آپ ریکمنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں تو ٹرانزیشن پیراگراف دینا پڑے گا آپ کو. ہاں وہ بینن میں نے بھی دیکھی ہے، وہ کہ ایک بریف سا پیراگراف آپ لکھ کے کہ دے preceding paras have discussed issues یا crisis and succeeding paras will now discuss یا focus on the solutions to this problem. لیکن وہ ٹرانزیشن پیرا وہ مجھے لگتا ہے ایک بچکانا سا وہ ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح لکھتے ہیں نا ڈسکورس مارکر پراپرلی یوز کرتے ہیں، سو آپ لکھ لیتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سو وہاں پر آپ کی وہ ریزنز یا وہ کازز آپ لکھ رہے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ جب نیکسٹ اس کے وے فارورڈ کی طرف جاتے ہیں یو نارملی رائٹ دیٹ as every problem has have many solutions, so this problem can be tackled by first this one. So آپ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ کا نیکسٹ جو وے فارورڈ کا پیرا ہے آپ وہیں پر ٹاپک سینٹینس ہی لکھیں، آپ وہیں سے جو فرسٹ سینٹینس ہے as every problem has some solutions, this problem can be tackled as well through I mean جو بھی آپ کا ہے فرسٹ، اور اس کے بعد سیکنڈلی تھرڈلی اس طرح آپ لکھیں. سو ٹرانزیشن پیر از ناٹ مینڈیٹری، اور اس کو میں ڈسکریج اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ جو ایگزامینر ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے. دیٹ از نارملی وہ لٹریچر کے بندے ہیں اور وہ اسے آئی مین امیچیورٹی سے کہتے ہیں کہ دس از ناٹ دا پراپر اپروچ، رادر دین آپ اپنی رائٹنگ میں ہی اس کو انکارپوریٹ کریں. اب آپ کے پیراگراف کا اپنا ایک لینتھ ہے، تو ٹرانزیشن پیرا کی کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ ایک دو سینٹینسز کی ایک ٹرانزیشن پیرا بنائے ایگزامینر کو یہ بتانے کے لیے کہ اوپر ہم نے یہ ڈسکس کیا نیچے یہ ہوگا. رادر دن آپ پیراگراف کی کنٹینیوٹی میں کوئی ٹرانزیشن وہ سینٹینس لکھے نا، اس طرح میں نے بتایا ایوری پرابلم ہیز سم سولوشن، دس پرابلم کین آلسو بی ٹیکن تھرو پراپر میئر. فرسٹ پاکستان ہیز ٹو ڈو دس، پھر نیکسٹ پیرا میں سیکنڈلی دس، تھرڈلی دس، سو اس طرح آپ ٹیکل کریں. اچھا ایس جی انمیوٹ یور سیلف.
ठीक है, सो आई होप देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर योर। अच्छा, ये यूट्यूब पर नोआ की क्लास थी, इसमें काउंटर आर्गुमेंट की हेडिंग, आई डोंट नो, वो शायद नोआ में मैंने भी एक हफ्ता क्लासेस ली थी, लेकिन वहाँ पर सर नफीस है, उसने इस तरह कुछ नहीं बताया था हमें। लेकिन वो शायद अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस तरह मैंने वो अभी आर्गूमेंट्स बनाए ना कि मुख्तलिफ डोमेन से हम इस तरह आर्गूमेंट्स निकाल सकते हैं, तो उसके सामने मैंने इकॉनमी और रिलीजन वो लिखा था। सो आई डोंट थिंक कि काउंटर आर्गूमेंट की हेडिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह लिखें ना, लाइक आपका फर्स्ट, लेट मी जस्ट गेट बैक टू दो स्लाइड्स। नो, इट वाज राइट हियर। लेट्स से दिस इज आवर काउंटर आर्गुमेंट। ऑन द कंट्री, यहाँ से भी पता चल जाता है दिस इज काउंटर। लेकिन अगर आप फिर भी हेडिंग यूज करना चाहते हैं, सो यहाँ पर बिल्कुल आप काउंटर आर्गुमेंट दें, कॉलन डालें, और फिर सम पीपल होल्ड दैट फ्रीडम ऑफ दिस इज दिस। तो बिल्कुल आप ये लिख भी सकते हैं, लेकिन वो क्यों हम लिखे कि काउंटर है, रादर देन यहाँ से पता चल जाता है ऑन द कंट्री ऑन द अदर हैंड, ये आप लिख सकते हैं। तो वो आपका, आई मीन, काउंटर बन जाता है। ठीक है, आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच। अच्छा, जस्ट 1 मिनट, सो दैट द एग्जामिनर को समझ आ जाए कि, नहीं, एग्जामिनर वैसे ही समझता है और वो इतना पढ़ता भी नहीं, इतने गौर से नहीं पढ़ता है एटलीस्ट। इसको नॉर्मली हमारी जो फेलियर की रीजंस है ना, हमारी पुअर इंग्लिश और ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं। कंसेप्ट सबके पास होते हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, आई मीन, जिस किसी ने पढ़ा भी ना हो लेकिन वो सोसाइटी में थोड़ा सा एक्टिव, उनको उनकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मली, आइडियाज़ अच्छे होते हैं, आई मीन, हमारे जैसे बंदों से। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इंग्लिश राइटिंग पर और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और इस कोहेरेंस, इस पर ज़्यादा फोकस करें। और थोड़ा सा डेटा आपने मेमोराइज करना है, बाकी आपने बस क्या ऐसे को 3 घंटे देने हैं और किसी से एवेलुएट कराएं। लाइक आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ है कि एक ऐसे 500 और 600 इस पर चेक होते हैं प्रॉपरली। लाइक वो नियर पेयर वाले हैं, मैम फातिमा बतूल है, सलीमा खातून है, इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो कि आप इसको भेजते हैं थ्रू टीसीएस, वो आपको वापस वही चेक करके भेजते हैं, या ईमेल के थ्रू भेजते हैं चेक स्कैन। तो आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ है, पहले सीख लें और उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। सो प्लीज़ मेरी असाइनमेंट भी क्या करें, और आई थिंक इसमें मैंने कोई असाइनमेंट मेंशन की होगी लास्ट में, इज दिस वन के हर्डल्स इन ऑनलाइन लर्निंग, इस पर कोई आप कंक्लूजन बनाए बस। यानी आर्गूमेंट जहन में लाए कि ये मेरे आर्गूमेंट्स हैं, मेन आर्गूमेंट्स, और उसके बाद कंक्लूजन का जो स्टाइल मैंने बताया वो पैटर्न, उसको फॉलो करें। वो मैं दे दूंगा आलमजेब खान, अगर आप सीरियस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।